لیکن آؤ دیکھو حضرت عمر فاروق اعظم اپنی بہن کے دروازے پر پہنچے ہیں. بہن کے دروازے پر جیسے ہی پہنچے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. اللہ اکبر, کان لگائے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے, خدا کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہے, اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. آپ نے دروازہ کھولا, دروازہ کھلنے کے بعد دیکھا تھا کہ آپ کی بہن قرآن پڑھ رہی ہیں, آپ کے بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بڑا ظلم کیا حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی بہن پر, بڑی پٹائی کی اپنی بہن کی, اپنے بہنوئی کی, اور کہا تھا کہ نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. اس وقت میں حضرات محترم حضرت عمر خطاب, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا تھا کہ اے بھائی, جس باپ کی تو اولاد ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں, جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں. اگر تو مجھے پٹائی کرتے کرتے میرے جسم کا خون کا قطرہ قطرہ بہا دے گا, حتیٰ یہ کہ اگر میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دے گا, ہر بوٹی سے یہی آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرات محترم, اسے کہتے ہیں ایمان, اسے کہتے ہیں ناموس رسالت کی حفاظت کرنا. اللہ اکبر. قربان جائیے مسلمانوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرات محترم, دیکھیے وہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں, اپنی بہن کے ساتھ چلے ہیں نبی کی بارگاہ میں, اپنے بہنوئی کے ساتھ چلے ہیں نبی کی بارگاہ میں. میرے نبی کے جلووں, میرے نبی کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھا, میرے نبی کے اخلاق و کردار کو دیکھا, میرے نبی کے گیسووں پر نظر پڑی حضرت عمر کی. قدم سرکار میں گر کر کہنے لگے تھے یا رسول اللہ, آیا تو قتل کے ارادے سے آیا تھا, لیکن آقا آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھا ہے, آقا آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھا, آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کو دیکھا, آقا میں آپ کے اوپر شیدا ہو چکا ہوں. اے آقا میری غلطیوں کو معاف فرما کر کلمہ پڑھا کر مذہب اسلام میں داخل فرما لیجئے. اللہ اکبر. حضرات محترم دیکھیے تو صحیح, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا ہے, مذہب اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اب داخلہ لینے کے بعد میں عمر فاروق اعظم نے کہا تھا اے اللہ کے نبی, اب چوری سے نماز نہیں پڑھی جائے گی, اب کھلم کھلا نماز پڑھی جائے گی. اللہ اکبر. حضرات محترم دیکھیے تو صحیح, یہی عمر بن خطاب ہیں, اب جو کہ حضرات محترم نبی کا قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. اب جب مکہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں تو کفار ان سے ڈر رہے ہیں, کفار و مشرکین ان سے تھر تھرا رہے ہیں, اس لیے کہ یہ وہ عمر ہے اللہ اکبر اب نبی کے عاشق ہو چکے ہیں, ہاتھ میں تلوار ہے, چل رہے ہیں حضرات محترم مکے کی گلیوں میں. لیکن جیسے ہی مکے کی گلی میں پہنچے, بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کیسا کیسا دور آیا ہے. آج ہماری زبانیں روک دی جاتی ہیں, آج اگر ناموس رسالت کی بات آئے تو ہم بول نہیں سکتے. اللہ اکبر. قربان جائیے مسلمانوں, بتاتا ہوں کہ دیکھیے کتنے ظلم مسلمانوں پر ہوئے ہیں اور کیسا کیسا دور مسلمانوں کے اوپر آیا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب جیسے ہی تلوار لے کر چل رہے تھے, راستے میں نظر پڑی ایک خاتون تھی, نبی کی ایک عاشقہ تھی, نبی کی ایک خادمہ تھی, نبی کی غلام تھی, جن کا نام حضرت زنیرہ تھا. اللہ اکبر. حضرات محترم حضرت زنیرہ کی نظر پڑی حضرت عمر فاروق اعظم پر, دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم تبلیغ اسلام کر رہے ہیں. جب یہ دیکھنے کے بعد حضرت زنیرہ نے کہا تھا اے اللہ, اے عمر فاروق اعظم, آج تمہیں کیسا لگ رہا ہے کہ جب تم اللہ کے رسول کے عاشق بن گئے ہو؟ اے عمر بتاؤ تو صحیح تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اے عمر یاد کرو وہ وقت بھی جب میں ایک یہودی کی غلام تھی, ایک یہودی کے یہاں پر میں غلام تھی, اس وقت یہودی میرے اوپر کوڑے برسا رہا تھا. اے عمر جب وہ یہودی میرے اوپر کوڑے برسا رہا تھا, ہر کوڑے پر میری کھال ادھر کر آ رہی تھی. اس وقت جب تم آئے تھے, اس وقت تم نے مجھ سے کہا, تم سے میرے اس آقا نے کہا تھا, اس یہودی نے کہا تھا اے عمر میں تھک گیا ہوں, لو اس میری خادمہ پر, میری اس غلام پر, میری اس لونڈی پر جو ہے کوڑے برساؤ. اے عمر تم نے کوڑے مارتے میرے جسم کی کھال ادھیڑ دی تھی. اے عمر یاد کرو وہ زمانہ کہ جب تم مارتے تھک گئے تھے, اور تھکنے کے بعد جب تم پانی پینا تم نے شروع کیا تھا. اے عمر یاد کرو اس وقت کو جب تم پانی پی رہے تھے, میں نے کہا تھا عمر تھک گئے ہو کیا؟ تم نے کہا تھا تھکا نہیں ہوں, پانی پی رہا ہوں, میں ابھی تجھ پر اور کوڑے برساؤں گا. اللہ اکبر. یہ حضرت زنیرہ وہ زنیرہ ہیں, قسم خدا کی انہوں نے اپنی آنکھیں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی خاطر اپنی آنکھوں کو قربان کر دیا تھا. قربان جائیے, یہی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. حضرات محترم ایک دن یہ اپنے آقا کے گھر سے نکل کر راستے میں چل رہی تھی, سامنے سے ابو جہل آیا. جیسے ہی ابو جہل آیا, ابو جہل کی نگاہ پڑی حضرت زنیرہ پر, لیکن حضرت زنیرہ کی زبان پر نبی تھا. اب جیسے ہی نبی پڑھتی چلی جا رہی, کلمہ پڑھتی چلی جا رہی ہے. اب جیسے ہی قریب آیا ہے ابو جہل, جیسے ہی قریب آیا تو آپ نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا. دیکھیے اسے کہتے ہیں عشق, اسے کہتے ہیں ایمان. حضرات سامنے سے سب سے بڑا دشمن آ رہا تھا, مذہب اسلام کا سب سے بڑا دشمن سامنے سے آ رہا ہے, لیکن جیسے ہی قریب پہنچی بلند آواز سے کلمہ طیب پڑھنا شروع کیا, بلند آواز سے نبی کہنا شروع کیا. اللہ اکبر. حضرات محترم جیسے ہی ابو جہل کے کانوں میں یہ
آواز پہنچی. اس نے بڑی تیز آواز سے کہا تھا اور بڑے کڑک کر کہا تھا, اے زنیرہ کس کا نام لے رہی ہے؟ اللہ اکبر. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب میں تیز آواز سے اس سے بولوں گا, اس سے میں ڈراؤں گا, دھمکاؤں گا, تو یہ نبی کا نام لینا چھوڑ دے گی, ڈر جائے گی کیونکہ یہ غلام ہے. اللہ اکبر. جب اس نے تیز آواز سے کہا تھا, اس وقت حضرت زنیرہ نے کہا تھا, اے ابو جہل, میں اپنے نبی کا نام لے رہی ہوں, میری زبان پر نبی نبی ہے, میں اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جیسے ہی کلمہ پڑھا گیا ہے, قسم خدا کی حضرات محترم, حضرت زنیرہ پڑھتی چلی جا رہی ہے کلمہ. اس نے اس کے آقا کو بلایا اور اس یہودی کو بلانے کے بعد کہا تھا, اے یہودی, تیری خادمہ نے, تیری غلام نے میری بے عزتی کی ہے, اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اس نے کوڑے برسانے شروع کیے. اللہ اکبر. حضرات محترم, کہا تھا نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے, نبی کا نام لینا چھوڑ دے. حضرت زنیرہ کلمہ پڑھتی چلی جا رہی ہے. مجھے بتاؤ اتنا ظلمات کسی پر ہو رہا ہو تو, مجھے بتاؤ کسی پر کوڑے برسائے جا رہے ہو تو, مجھے بتاؤ کسی کو گھر سے نکالا جا رہا ہو تو, مجھے بتاؤ کسی کی آنکھیں پھوڑی جا رہی ہو تو. ارے تم تو اچھے سے اچھی غذائیں کھاتے ہو, تم تو اچھے سے اچھے ایئر کنڈیشن کمروں میں رہ رہے ہو, تم تو اچھے سے اچھے بستروں پر سو رہے ہو, تم تو اچھی سے اچھی غذائیں کھا کرنے کے بعد میں اگر ناموس رسالت کی بات آئے تو تم کہتے ہو خاموش بیٹھ جاؤ, تم کہتے ہو ماحول بہت خراب ہے, تم کہتے ہو ماحول بڑا خراب ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا خراب ماحول کیا ہوگا جب حضرت زنیرہ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے. میں کہتا ہوں اس وقت سے زیادہ ظلم کب ہوا ہوگا جب حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چمڑی ادھیری گئی تھی. اللہ اکبر. حضرات محترم, یہی تک محدود نہیں, وہ یہودی اپنے ہاتھوں میں سریے گرم کر لے کر آیا اور سریے گرم لانے کے بعد میں اس نے دہکا کر حضرت زنیرہ کی آنکھ کے سامنے کیا تھا اور کرنے کے بعد کہا تھا, زنیرہ بتا اس نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ اگر نبی کا کلمہ پڑھنا نہ چھوڑا تو تیری آنکھ پھوڑ دی جائے گی. اللہ اکبر. حضرت زنیرہ نے اس وقت کہا تھا, اے ابو جہل یہودی, اگر تو میری آنکھ پھوڑ دے گا اب بھی میرے جسم کا ہر قطرہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسے کہتے ہیں ایمان, اسے کہتے ہیں عشق, اسے کہتے ہیں ناموس رسالت کی حفاظت. اللہ اکبر. میں کسی مرد کی بات نہیں بتا رہا, میں صرف ایک خاتون کی بات بتا رہا ہوں, ایک عورت کی بات بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ سریا گرم جیسے ہی حضرت زنیرہ کی آنکھ میں لگایا تھا, قسم خدا کی حضرات محترم, جیسے ہی آنکھ میں لگا آنکھ کے اندر دھواں اٹھنے لگا, خون کا فوارہ جاری ہو گیا, خون نکلنے لگا تھا. اللہ اکبر. آنکھ جل چکی تھی. اب جیسے ہی آنکھ جلی ہے, اللہ اکبر, کہا گیا تھا, اے زنیرہ بتا نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑے گی کہ نہ چھوڑے گی؟ اتنا سنا تھا. حضرت زنیرہ کہتی ہیں, اے یہودیوں سن لو, اے کافروں سن لو, کفار و مشرکین سن لو, یہ آنکھ کیا ہے؟ اگر تم میری جان بھی لے لو گے تب بھی میری زبان سے کلمہ طیبہ بند نہیں ہو سکتا. میری زبان سے جب بھی نکلے گا کلمہ طیبہ نکلے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسے ایمان کہا جاتا ہے. حضرات محترم, جب آپ کی یہ جذبہ دیکھا تھا اور جذبہ دیکھنے کے بعد نہ ان ظالموں نے پھر حضرات محترم وہ سریہ دوسرا اٹھایا, گرم کرنے کے بعد وہ دوسری آنکھ میں بھی لگا دیا. دوسری آنکھ بھی آپ کی حضرات محترم, آپ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. آنکھ جل جاتی ہے. قربان جائیے حضرت زنیرہ پر آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور پیٹھ پہ پیچھے ہاتھ باندھنے کے بعد میں پیروں کو باندھ کر ایک مکے کے چوراہے پر ڈال دیا گیا اور چوراہے پر ڈالنے کے بعد کہا تھا, تانا دیا تھا حضرت زنیرہ کو اور کہا گیا تھا, زنیرہ ہم نے تیری آنکھیں پھوڑ دی ہیں, جس نبی کا تو کلمہ پڑھتی ہے اس نبی سے اپنی آنکھیں واپس لے لے, جس نبی پر تو بھروسہ کرتی ہے اس نبی سے اپنی آنکھیں واپس لے لے, جس خدا کی تو عبادت کرتی ہے اس خدا سے اپنی آنکھیں واپس لے لے. اللہ اکبر. حضرات محترم, حضرت زنیرہ کو ڈال دیا گیا ایک چوراہے پر. جیسے ہی یہ گئے ہیں حضرت زنیرہ کی زبان کھلی ہے, رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی ہے. حضرت زنیرہ کہہ رہی تھی, رو کر عرض کر رہی تھی, پروردگار میرے اوپر کوڑے برسائے گئے تب میں نے تجھ سے کوئی شکوہ نہ کیا, میری کھال ادھیڑی گئی تب میں نے تیری بارگاہ میں کوئی گلہ نہ کیا, میری چمڑی ادھیڑی گئی, رات و دن مجھ پر کوڑے برسائے جا رہے تھے تب میں نے کوئی افسوس نہ کیا, پروردگار تیری بارگاہ میں کوئی شکوہ نہ کیا, کبھی تجھ سے یہ نہیں فرق عرض کیا, اے پروردگار میرے اوپر جو ظلم ہوتا ہے سے دور فرما دے, اے پروردگار میں کوڑے کھاتے رہی تیرے حبیب کی محبت میں, پروردگار میں اپنی کھال کو دھڑواتی
رہی تیرے حبیب کی محبت میں، لیکن پروردگار آج میری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ میری آنکھیں پھوٹ چکی ہیں، مجھے آنکھیں پھوٹنے کا غم نہیں۔ اے پروردگار تیرے نبی علیہ السلام کی عزت کی بات آ گئی ہے، تیرے نبی کی عظمت کی بات آ گئی ہے، انہوں نے آنکھیں پھوڑنے کے بعد کہا ہے آنکھیں ہم نے لے لی ہیں، اگر جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اس نبی سے آنکھیں واپس لے لے۔ اے پروردگار میرے اس حال کو میرے محبوب پر ظاہر فرما دے۔ اللہ پر حضرت سنیرہ اپنی زبان کھول ہی رہی تھی، رب کی بارگاہ میں عرض کر ہی رہی تھی، اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ کی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، اور جیسے ہی نبوت کی خوشبو حضرت سنیرہ نے سونگی تھی، حضرات محترم مچل گئی، اپنے تمام تر تکلیفوں کو برداشت، تکلیفوں کو حضرات محترم بھول گئی تھی، اور حضرات محترم جیسے ہی میرے مصطفیٰ قریب آئے، میرے نبی نے فرمایا زنیرہ کیسی حالت ہے؟ اللہ اکبر، جب اتنا سنا تھا نا کہ نبی کی آواز سنی، نبی کے جملے سنے، نبی نے فرمایا کیسی حالت ہے؟ حضرت زنیرہ مسکرا جاتی ہے، اپنی تمام تر تکلیفوں کو بھول کر مسکراتی اور مسکرا کر عرض کرتی ہے اللہ کے نبی آپ نے پوچھ لیا ہے تو حال اچھا ہی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے زنیرہ کہ آنکھیں چلی جا گئی ہیں اس لیے رو رہی ہو؟ عرض کرتی ہے اللہ کے نبی اس لیے نہیں رو رہی کہ آنکھیں چلی گئی، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں افسوس اس بات کا ہے کہ اب زندگی بھر میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ اے اللہ کے نبی میری دل کی تمنا یہ تھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں ملک الموت آئے میری روح نکالے اس وقت آپ کا چہرہ میرے سامنے ہو، میں اس لیے آنسو بہا رہی ہوں۔ اللہ اکبر، میرے نبی علیہ السلام نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا اور لعاب دہن لگانے کے بعد میں کہا تھا جیسے ہی لگایا آنکھ روشن ہو جاتی ہے، دونوں آنکھوں میں لگانے کے بعد آنکھیں روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت زنیرہ سے پوچھا زنیرہ بتاؤ کیسا محسوس کرتی ہو؟ حضرت زنیرہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے نبی اس سے پہلے آنکھیں پھوٹنے سے پہلے جو روشنی تھی ایسی اس سے کئی گنا آج اس وقت روشنی آ چکی ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرماتے ہیں اے زنیرہ اپنے مالک سے جا کر کہہ دینا اگر تو آنکھیں لینی جانتا ہے تو میرا مصطفیٰ آنکھیں دینی جانتا۔ اے زنیرہ جا کر کہہ دینا اگر تو آنکھیں لینی جانتا ہے تو ہمارا حبیب آنکھیں دینی جانتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے میری آنکھیں واپس لوٹا دی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرات محترم حضرت زنیرہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرتی ہیں اے عمر کیا تمہیں یاد ہے وہ وقت جب تم نے میرے اوپر کوڑے برسائے تھے؟ اس وقت میں اور آج میں تمہیں کیا فرق محسوس، کیا فرق دکھائی دیا، کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تھا زنیرہ اس وقت میں نے نبی کے چہرے کو نہ دیکھا تھا، اس وقت میں نے نبی کے کلمات کو نہ سنا تھا، اس وقت میں نے نبی کے کلام کو نہ سنا تھا، اس وقت میں نے نبی کے چہرے کو نہ دیکھا، اور آج میں نبی کے چہرے کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اے زنیرہ میں نبی کے چہرے کو دیکھ کر آیا ہوں۔ گویا کہ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت زنیرہ سے کہہ رہے تھے جب تک بکے نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان کرنے میں غلطیاں خامیاں ہوئی پروردگار اس کو معاف فرمائے، آمین و آمین۔